بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ ان کے بارے میں تم کو حکم دیتے ہیں، اور وہ آیات بھی جو قرآن کے اندر تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، جو ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق مقرر نہیں دیتے اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ یتیم بچوں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو تم نیک کام کرو گے اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اور کسی عورت کو اگر اپنے شوہر سے بد دماغی اور لاپرواہی کا غالب احتمال ہو تو دونوں کو کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں باہم صلح کر لیں، اور یہ صلح بہتر ہے، اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہی ہیں۔ اگر تم نیکی کرو اور اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے، اور تم تو اپنی عورتوں میں برابری کر ہی نہیں سکتے، خواہ تم کتنا ہی چاہو، تو پھر تم ایک ہی طرف نہ ڈھل جانا اور دوسری کو معلق چھوڑ دو، اور اگر درست کر لو اور اللہ سے ڈرو تو بلا شبہ اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جاویں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے فکر کر دے گا، اور اللہ تو بڑی وسعتوں کا مالک ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ اور ہم نے واقعی ان لوگوں کو حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلے کتاب ملی تھی، اور تم کو بھی، کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب تعریفات کا سزاوار اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی مالک ہے ان کل چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہی کافی ہے کارساز۔ اگر وہ چاہے اے لوگوں تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو موجود کر دے، اور اللہ تو اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو دنیا کا معاوضہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ موجود ہے، اور اللہ تو بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی دیکھنے والا ہے۔